میرے مقابلے میں مت آنا. اور رستے کے اندر اروک ایک مقام آیا, وہاں پہ عبد المطلب کے 200 اونٹ چل رہے تھے. یہ جرنیل گیا, واپسی پہ ان کے اونٹوں کے اوپر بھی قبضہ کر لیا. اب عبد المطلب کو پتا چلا کہ میرے اونٹوں کے اوپر ابراہ نے قبضہ کر لیا. انہوں نے وہ جو نفیل اور ذو نفر پہلے ان کے ساتھ جنگ کے اوپر نکلے تھے, ان کو اس نے قیدی بنایا تھا. عبد المطلب کو جانتے تھے. عبد المطلب ان کے پاس آئے, کہا اس سے میں ملاقات کرنا چاہتا ہوں, اس سے میری ملاقات کرائی جائے. انہوں نے ان کا تعارف کروایا کہ بڑے شرف والے ہیں, بڑی عزت والے ہیں, حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں, کھانا کھلاتے ہیں, یہ خاندان, یہ فیملی ایسے ایسے. ابراہ نے ملاقات کی اجازت دے دی. اب عبد المطلب اتنے باروق شخصیت والے تھے, اتنے بلند قامت تھے, اتنے خوبصورت اور وجیح تھے. جب داخل ہوئے نا, ابراہ بے اختیار کھڑا ہو گیا. اور ابراہ نے یہ بات مناسب نہیں سمجھی کہ میں عبد المطلب کو اپنے ساتھ تخت پہ بٹھاؤں. کیا کیا, خود تخت سے اتر آیا اور قلین پہ بیٹھ گیا اور اپنے ساتھ عبد المطلب کو بٹھا لیا. روب میں آ گیا. ان کی خوبصورتی, ان کے جمال, ان کی حالت, ان کی شخصیت کو دیکھ کے ایسا روب میں آیا, اپنے تخت سے اتر آیا اور قلین کے اوپر بیٹھ کے ان کے ساتھ گفتگو کرنے لگا. عبد المطلب نے گفتگو کا آغاز کیا. کہاں سے, کیا کہتے ہیں آپ؟ کہا میرے 200 اونٹ آپ کا سردار پکڑ لایا, عرب کے مقام پہ چل رہے تھے, 200 میرے اونٹ ہیں, میں وہ آپ سے واپس مانگنے ہیں. ابراہ نے کہا آپ کا جو روب, جو شخصیت کی ہیبت, دہشت میرے دل میں بیٹھی تھی, اب جا رہی ہے. میں نے سمجھا تھا آپ وہ بیت اللہ کے بارے میں کوئی بات کرنے آئیں گے. عبد المطلب مسکرانا شروع ہو گئے. کہا اس کے بارے میں بات نہیں